الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. قرآن کریم کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ کہلاتا ہے اور خاص بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے اندر بھی ہمارے لیے ایک رات بہت بابرکت رکھی ہے. ظاہراً تو یہ پورا ہی مہینہ اور جو اس سے پچھلا مہینہ گزرا ہے رجب کا مہینہ، یہ دونوں ہی مہینے بہت بابرکت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ جب رجب کا مہینہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ تو ہمارے لیے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت نازل فرما. اور آخر میں پھر کہا ہے وبلغنا رمضان. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ نہیں تھی کہ میں طول عمر کی دعا مانگوں، لمبی عمر کی دعا مانگوں، لیکن ان دونوں مہینوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی ہے کہ یا اللہ یہ دونوں مہینے تو برکت والے ہیں ہی، ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے رمضان کا مہینہ بھی عطا فرما، چونکہ اس کے اندر اس سے بھی بڑی رات ایک آ رہی ہے جس کو قرآن کریم نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر بیان کیا ہے کہ وہ ایک ایسی رات ہے لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. شہر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلا دیا اور بتلا دیا ہے کہ بھائی ان دونوں مہینوں کے اندر بہت عبادات کا اہتمام کرنا، نوافل کا، قرآن کریم کی تلاوت کا، نمازوں کا خاص خیال رکھنا، ذکر و اذکار کا بہت زیادہ خیال رکھنا، یہ تمام باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلا دی.
حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان کا چاند دیکھ لیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادات میں بہت زیادہ اضافہ فرما دیا کرتے تھے۔ اگر آپ مثال کے طور پر ایک مہینے کے اندر قرآن ختم کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کے اندر 4 قرآن ختم کیا کرتے تھے، حالانکہ آپ تو بہت زیادہ ختم کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جو منزل آپ قرآن کریم میں دیکھتے ہیں یہ 7 منزلیں پورے مہینے کے اندر وہ پوری منزل ختم کر دیا کرتے تھے، 7 منزلوں کو پورا ختم کر دیا کرتے تھے ایک مہینے کے اندر۔ تو گویا کہ ایک مہینے کے اندر 7 مرتبہ قرآن کریم پورا مکمل کر لیا کرتے تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو یہ آپ کی برکات، آپ کی تعلیمات تھی کہ امت کو بتلایا اور سکھلایا ہے کہ بھائی یہ مہینے بیکار نہ چھوڑنا، ان کے اندر تمہیں بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالی اجر سے نوازے گا کہ جن آپ دوسرے مہینے میں تلاش کرتے ہیں وہ دوسروں میں نہیں ملتی۔ حالانکہ تمام زمانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، پتہ نہیں کس وقت میں اللہ تعالیٰ کس کی دعا قبول کر لے۔ یہ خاص مہینہ ہے شعبان کا مہینہ، جس کی آج 12 تاریخ ہو چکی ہے، اور آنے والی 3 دن بعد جو شب برات جس کو کہا جاتا ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں اور بیان کی گئی ہیں حدیث کے اندر۔ لیکن ہمارے یہاں جو عام رواج ہے اور جو دستور قائم ہو چکا ہے، جو رسم و رواج چل چکا ہے، وہ بہت ہی خطرناک چل رہا ہے۔ شیطان کا کام ہے انسان کو بہکانا اور پھسلانا، اس کو سیدھے راستے سے ہٹا دینا، لیکن اس کے لیے کچھ نہ کچھ چیز کی ضرورت ضرور پڑتی ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے زُيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کہ شیطان ان کے عملوں کو جن کو وہ انجام دیتے ہیں وہ ان کو مزین کر دیتا ہے۔ ایک چیز ہے، ابھی آپ کی یہ جو گلی ہے اس کے اندر دونوں دیواروں پر شامیانے لگا دیے جائیں، اوپر بھی شامیانہ لگا دیا جائے، تھوڑی سی لڑی اس کے اوپر لگا دی جائے اور وہ جگمگانا شروع کر دیں تو یہ کیا ہو جائے گی؟ مزین ہو جائے گی، یہ چمکنا شروع ہو جائے گی۔ اور اگر اس پر اور تھوڑا سا اور آپ کچھ کرنا چاہے تو آپ تھوڑے پھول بچھا دیں، وہاں تھوڑا سا پرفیوم ڈال دیں، عطر ڈال دیں تو یہ اور زیادہ خوشبودار ہو جائے گی۔ تو شیطان کا کام ہے کہ بھائی یہ جو کام کر رہے ہیں یہ کام تو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں، جو عبادت تک محدود تھا، لیکن اس نے کیا کام کیا کہ یار اگر انہوں نے یہ کام سنت سمجھ کے کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر سیدھے سیدھے چلنے لگے تو میرے تو کمر ٹوٹ جائے گی۔ اس نے کیا کام کیا؟ اس نے آپ کی عبادتوں کے اندر پرفیوم، عطر، آپ کے عبادات کے اندر اس نے پھول اور اسی طریقے پر بہت سارے ڈیکوریشن کی چیزیں لگانی شروع کر دی، پورا ڈیکوریٹ کر دیا آپ کے اعمال کو، اور آپ کو لگ رہا ہے یار ہم بہت اچھا کر رہے ہیں۔ یہ انسان کا دھوکہ ہوتا ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان تو یہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اس سے بدتر کوئی دشمن دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ ہمارے یہاں شب برات کو خاص طور سے جن عبادات کو انجام دیا جاتا ہے وہ ایسی عبادات ہیں کہ جن کا حدیث سے قرآن کریم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ نہ صحابہ نے ان کو کیا، نہ تابعین نے ان کو کیا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ثابت ہے، لیکن بس ہم نے کرنا شروع کر دیا تو وہ وہیں سے چلتی آ رہی ہے اور ہم جواب دیتے ہیں یار کچھ غلط تھوڑے کر رہے ہیں۔ میں نے بھی آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم لوگ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ تو کیا ہم اپنے آپ کو یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ صحابہ کی سمجھ میں نہیں آیا نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ میں قرآن کریم نہیں آیا جو جس کے اوپر قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے، ہم زیادہ سمجھدار ہیں، اور نہ تابعین کے نہ تبع تابعین کی سمجھ میں قرآن کریم آیا ہے، نہ ان کی سمجھ میں حدیث مبارکہ آئی ہے، صرف سمجھ میں اگر آئی ہے تو ہم جاہلوں کی سمجھ میں آئی ہے۔ ہم اپنے اعمال سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو۔ ایسا نہیں ہے عزیزو، جتنا ہمیں بتلایا گیا، جتنا ہمیں سکھایا گیا اور جتنا ہمیں سمجھایا گیا صرف وہیں تک اس چیز کو محدود رکھنا چاہیے۔ آپ سے ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ فجر کی نماز میں ہم لوگوں کو 2 رکعت سنت کے لیے کہا گیا ہے جو سنت مؤکدہ ہیں، اور 2 رکعت فرض کے لیے کہا گیا ہے۔
سپوز کرے کوئی انسان یہ کہنے لگے کہ یار نماز پڑھنا بہت اچھی چیز ہے، اچھی چیز ہے نا، آپ بھی کہو گے کہ ہاں اچھی چیز ہے، واقعی میں اچھی چیز ہے، لیکن آپ اگر یہ کہنے لگے کہ نماز پڑھنا بہت بہترین چیز ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس وقت ہے، ابھی سورج نکلنے میں 15-20 منٹ زیادہ ہے، باقی ہے ابھی میرے پاس، تو میں کیوں نہ 2 رکعت کی بجائے 4 رکعت فجر کی نماز پڑھ لوں؟ تو آپ کی نماز ہو جائے گی؟ آپ کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ ہمیں حدیث میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمارے اوپر فرض نازل کیے ہیں، جو ہم کو فرض کیے ہیں ہمارے اوپر، وہ کتنے رکعتیں ہیں؟ وہ صرف 2 رکعتیں۔ تو اب اگر ہم یہ چاہیں، حالانکہ اگر دیکھا جائے ظاہری اعتبار سے، تو جو 2 رکعت آپ زیادہ کریں گے اپنی نمازوں کے اندر، تو ان کے اندر بھی آپ قرات کریں گے۔ قرآن کریم پڑھنا کوئی غلط بات ہے؟ نہیں۔ آپ رکوع میں جائیں گے، آپ وہاں کیا کہیں گے؟ سبحان ربی العظیم، یہ کوئی غلط بات ہے؟ آپ سجدے میں جائیں گے، 2 سجدے زائد کریں گے 1 رکعت کے اندر، تو یہ سبحان ربی الاعلیٰ جو آپ اس میں کہیں گے یہ غلط چیز ہے؟ تو کہیں گے کہ بھائی نہیں، غلط چیز نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ہٹ کر کے اپنی منمانی کر کے آپ 2 رکعت اور زائد کریں گے یا 1 رکعت آپ زائد کریں گے، تو آپ کو کہا جائے گا آپ کی نماز نہیں ہوئی ہے۔ اس کو قرآن کریم نے کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں کہہ کر کے بتلا دیا ہے کہ لوگوں خبردار ہو جاؤ، اللہ سے ڈرتے بھی رہو۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ کوئی بہرا یا گونگا نہیں ہے، یا وہ ناواقف نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، کیا سوچ کر کے کر رہے ہو، کیا تمہارے دل میں خیالات آ رہے ہیں جس کام کو تم انجام دے رہے ہو، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ ظاہر ہے آپ کی جو عبادات آپ جو کر رہے ہیں وہ ہمارے اعتبار سے یا ہمیں آپ دھوکہ دینے کے لیے یہ کہہ دیں کہ بھائی میں اچھا کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ اس بندے نے 2 رکعت جو زائد کی ہیں یہ اپنی من کی وجہ سے کی ہے، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، انسان تو بے خبر ہے، اگر وہ باخبر ہوتا تو وہ آپ کو روک دیتا، اس کو معلوم ہی نہیں ہے۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں، بہت ساری خرافات ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر پھیل چکی ہیں، اور بہت زیادہ پھیل چکی ہیں، تو ان پر لگام لگانی چاہیے۔ ہم اکثر جواب دیا کرتے ہیں کہ یار ہمارے بڑوں نے ایسے ہی کیا ہے، میں مانتا ہوں تمہارے بڑوں نے ایسے ہی کیا ہے، لیکن اللہ کے بندو یہ بات اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ دیتے تو آج دنیا کے اندر ایک بھی مسلمان باقی نہ ہوتا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود کی آگ میں ڈالا گیا تو اس کی وجہ کیا بنی تھی؟ آپ کو معلوم ہے کیا حضرت ابراہیم کا والد جس کے گھر کے اندر پیدا ہوئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ کام ہی بت بنانے کا کرتا ہے، اور آپ کو کہا کرتا تھا کہ ان بتوں کو اٹھا اور جا کر کے بازار میں بیچ کر کیا، اور آپ تو نبی ہیں، آپ کیسے یہ کام انجام دے سکتے ہیں؟ میلے میں جب وہ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کارنامہ انجام دیا، تمام بتوں کی ٹانگ، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا گردن توڑ دی، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، اور سب سے بڑے بت کے کندھے پر انہوں نے جو کلارا رکھ دیا کہ بھائی اس سے معلوم کر لینا، یہ تمہیں بتا دے گا۔ لوگوں کے ہوش سجدر رہ گئے، وہ خود سوچنے لگے یار ہو کیا رہا ہے، یہ کس نے کیا ہے، پتہ ہی نہیں چلا کچھ بھی وہاں پہ۔ تو عزیز گرامی، اب جو ہمارے سامنے ایک موقع آ رہا ہے شب برات کا، یہ بہت ساری روایات سے ثابت ہے کہ شب برات ہے، اور شعبان یہ بہت ہی زبردست مہینہ ہے، تو اس کے اندر کچھ عبادات ہیں جن کو صرف عبادت کے طور پر ہی کرنا چاہیے، نہ اس سے بڑھ کر کے اور نہ اس سے گھٹا کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ایام 20 یعنی کہ 12، 13، 14 تاریخ، یہ ایام 20 کہلاتے ہیں، کیونکہ ان راتوں میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ چاند کی روشنی بہت زیادہ پھیلتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے پورے مہینے کے اندر کم از کم 3 روزے رکھا کرتے تھے، ہر مہینے کے اندر۔ اسی طریقے پر چلتے چلتے جب شعبان کا مہینہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی روزے رکھے، لیکن
بہت ساری روایات جو محدثین کے یہاں ان کو دیکھا گیا ہے جو قابل قبول نہیں ہے، لیکن جب وہ بہت سارے طرق سے اور بہت سارے لوگوں سے ثابت ہوئی ہے اور انہوں نے بیان کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ حسن ہے، کہ ان پر تھوڑا بہت عمل کی گنجائش ہے، کہ ان پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر ایک، ہم کام کیا کرنا ہے، ہمیں رات کو اگر ہم عبادت نہ کر سکیں تو ان راتوں کے اندر ہم گناہ کی طرف نہ جائیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے جس جگہ پر اجر زیادہ ملتا ہے اس جگہ پر غلط کام کرنے پر نقصان بھی زیادہ ہوتا ہے، اس میں خسارہ زیادہ ہوتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی آپ کو مثال کے طور پر اس رات کے اندر بہت ساری چیز دینے والے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی بدعمالیوں کی وجہ سے اس پر گناہ بھی ڈبل کر دیں گے، تو یہ آپ کا اور زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ بھائی آپ اگر عبادت کے مستحق نہیں ہیں، آپ عبادت نہیں کر سکتے، تو آپ کیا کام کریں، آپ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، اپنے نوافل کو پڑھیں، اپنی سنتوں کو پڑھیں، وطروں کو پڑھیں، اور جا کر کے آپ آرام سے سو جائیں، آپ کو ادھر ادھر بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پر جو معمول عام طور پر ہے شب برات کے اندر، شب قدر کے اندر جو 27ویں شب آتی ہے رمضان المبارک میں، یہ بہت اپنی طرف سے لگا رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں صرف ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر سے اٹھے اور اس طریقے پر اٹھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ خانہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یہ بات معلوم نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت اٹھے اور کہاں چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ میری کسی دوسری سوکن کے پاس تو نہیں چلے گئے، تو وہ چلے، وہاں سے نکلی اور چلتے چلتے وہ کہاں پہنچ گئی، جنت البقیع کے اندر پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں لوگوں کی مغفرت کی دعائیں مانگ رہے ہیں، آپ دعائیں کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں اگر ہم مان لیں کہ یہ روایت بالکل درست ہے اور صحیح ہے، تو ہم اس پر عمل کی صرف اتنی گنجائش دے سکتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر اتنی ہمت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر اتنی وسعت رکھی ہے اور آپ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ تنے تنہا قبرستان کے اندر جا سکتے ہیں، تو آپ زندگی کے اندر ایک مرتبہ چلے جائیں۔ لیکن ہمارے یہاں کیا حال ہے، جتھوں کی شکل میں، اور بہت سے تو وہ حضرات آپ کو ملیں گے اسی رات کے اندر کہ وہ دوسروں کو دعوت دے رہے ہوں گے کہ بھائی آج پوری رات جاگنا ہے اور فلا کام کرنے۔ میں نے ایک مرتبہ سنا تھا، ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ یار آج پوری رات جاگنا ہے، 2-4 فلمیں ڈلوا لی اس سے۔ یہ رات جاگ رہے ہیں، رات جاگنا مقصد نہیں ہے یہاں پر۔ رات کو اگر جاگنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی جو ضروریات ہیں ان کو رکھنا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت کرنا ہے، رونا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، یہ اس کا مطلب ہے۔ اور ہم لوگ صرف جاگنے کو ہم نے انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیا ہے کہ بھئی یہ رات آئی ہے، پوری چراغاں کریں گے، مسجدوں کو بھی سجائیں گے، گھروں کو بھی سجائیں گے، اپنی گلیوں کو بھی سجائیں گے، اور جہاں تہاں موم بتی کیا لائٹ ہے کیا لائٹوں پہ لائٹ لگاتے چلے جائیں گے، اور زیادہ سے زیادہ ہم جو اور کام کرتے ہیں اگربتی لے کر کے قبرستانوں کے اندر جانا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں قبرستان کے اندر جانے سے بہت زبردست فائدہ ہوتا ہے، لیکن فائدہ اس وقت ہوگا جب آپ سنت کے مطابق عمل کرنے کی آپ کو توفیق ہوگی۔ اگر سنت کے مطابق آپ کام نہیں کریں گے تو اس میں آپ کا فائدہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ وہ کام کرو گے نہیں وہاں جا کر کے۔ ایک بات مجھے بتائیں، ایک انسان ہے وہ عبادت کی طرف راغب ہے، اس کے بہت دل لگتا ہے عبادت کرنے میں، جس طرح خشوع اور خضوع کے ساتھ وہ انسان اکیلے میں عبادت کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو سکتا ہے 10 آدمیوں کے سامنے بیٹھ کر کے، وہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نہیں رو سکتا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قبرستان میں جا کر کے ہم اپنے مردوں کے لیے دعائیں کریں گے، وہاں مغفرت ہو جائے گی؟ بھائی آپ کی وہاں دعا ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ جو یہاں سے گئے ہیں 10 آدمیوں کے ساتھ جتھا لے کر کے، آپ پوری جماعت کی شکل میں یہاں سے گئے ہیں، یہاں سے لے کر کے قبرستان تک آپ باتیں کرتے ہوئے گئے ہیں، آپ کے دل میں کوئی خوف نہ تو قبر کا پیدا ہوگا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف آپ کے دل کے اندر پیدا ہوگا۔ لیکن اگر یہ کام آپ اب تنے تنہا کریں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں ایک مرتبہ ثابت ہے جس میں آپ گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگلے دن کا روزہ 15 شعبان رات کو عبادت ہے، اگر آپ کے بس میں ہو، کوئی ضروری یا واجب نہیں ہے، مستحب عبادات ہیں جتنی آپ کر سکتے ہیں، جس کو نفلی کہا جاتا ہے۔
اور دن کا روزہ ہے، اگر آپ ہمت رکھتے ہیں تو رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ خانہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اندر مسلسل روزے رکھا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ بھائی جب شعبان کا مہینہ آ جائے تو لوگ روزہ رکھنا بند کر دیں۔ تو محدثین نے کہا ہے کہ وہ لوگ جن کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھ نہیں سکتے، جس نے شعبان کے روزے رکھ لیے تو ان کو کہا جائے گا کہ بھئی آپ سائڈ میں رہو، آپ کو فرض روزہ، آپ کا رمضان آ رہا ہے، آپ رمضان کے پورے روزے رکھ لینا، بس آپ کے لیے یہی کافی ہے، آپ کو پورے شعبان کے روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات تھے۔ ایک چیز اور بہت خطرناک رائج ہے جو حلوے کی شکل میں ہمارے یہاں ہوتی ہے، پلیٹوں پہ پلیٹیں برستی ہیں پوری گلی کے اندر، پورے محلات کے اندر۔ یہ جو بات میں بیان کر رہا ہوں یہ کوئی اخباری بات نہیں ہے، یہ حدیث کے ماخذ ہیں، قرآن کریم کے ماخذ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں۔ اور ہمارے یہاں کیا لیبل لگایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کھایا ہے۔ بھائی کہاں حلوہ کھایا ہے؟ بعض نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دندان مبارک شہید ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ بہت پسند تھا، میٹھا بہت پسند تھا، تو آپ نے کھایا ہے۔ ایک بات سوچنے کی ہے، جنگ احد جو ہوئی ہے جس میں آپ کو سر میں آپ کی خود لگی ہے، آپ کو چوٹ لگی ہے اور آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، وہ تو شوال کا مہینہ تھا اور یہاں شعبان کا مہینہ ہے۔ 10 مہینے بعد کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف کی وجہ سے یہاں حلوہ کھا رہے ہیں؟ بھائی یہ حدیث ہی نہیں ہے، یہ کوئی روایت ہی نہیں ہے جس کو آپ یہاں لگا رہے ہیں اور جس کی وجہ سے آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس رات میں اس دن کے لیے کوئی خاص عبادت نہیں ہے، بس آپ جتنی اللہ آپ کو توفیق دے آپ اس کے ذریعے سے کام کرتے رہیں۔ آپ کے دماغ میں کوئی سوال ہوگا تو انشاءاللہ مجھے بتانا، میں اس کا بھی جواب دوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔